تو وہ جھنڈا جو حضور نے عطا فرمایا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. حضور والہانہ ان سے محبت کرتے اور یہ بھی حضور سے والہانہ محبت کرتے. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت و علی بابھا، فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ شان ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے عطا فرمائی. یاد رکھیں دو دعوے دو شخصیات نے کیے ہیں. ایک دعویٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے جو مجھ سے سوال کرنا ہے سوال کرو، میں مصطفیٰ تمہیں اس سوال کا جواب عطا فرماؤں گا، میں جواب دوں گا. صحابہ نے سوال کیے، یہاں تک کہ ایک صحابی نے تو یہ بھی پوچھ لیا حضور یہ بتائیں میرا باپ کون ہے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی کا یہ بتا دینا کہ اس کا باپ کون ہے. یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جواب عطا فرمایا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر پڑھائی، پڑھانے کے بعد ظہر تک حضور ارشاد فرماتے رہے. جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونے والا تھا حضور نے بیان فرما دیا. فرمایا ظہر کی نماز جو ہے حضور نے پڑھائی، پڑھانے کے بعد حضور پھر ممبر پہ عصر تک حضور ارشاد فرماتے رہے. عصر کے بعد عصر پڑھائی، عصر کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر ممبر پہ پھر حضور ارشاد فرماتے رہے. نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز مغرب پڑھائی. صحابہ کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونے والا تھا یہاں تک کہ جنتیوں کا جنت میں چلے جانے تک، جہنمیوں کا جہنم میں چلے جانے تک میرے علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کو بیان فرما دیا. یہ حضور کی شان ہے. یہ دعویٰ حضور نے فرمایا پوچھ لو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے. اور حضور کے بعد اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے تو ان کا نام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا علی سے جو کچھ پوچھنا کسی نے اٹھ کے پوچھ لے، علی وہ سوال کرتا جائے گا، علی اسے بتاتا جائے گا. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں فرمایا انا دار الحکمت و علی بابھا، فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، میں گھر ہوں حکمت کا، اور علی جو ہے اس کے دروازے ہیں. اور پھر آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی سوال آتا تھا نا تردد نہیں ہوتا تھا، فوراً فیصلہ فرما دیتے. دو عورتیں آئیں، جھگڑا ہو گیا ان کا آپس میں، ایک بیٹا ہے ان کے پاس، ایک لڑکا ہے، دعویٰ دونوں عورتوں کا ہے. وہ کہہ رہی ہے میرا ہے، دوسری کہہ رہی نہیں میرا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے ایسا فیصلہ کرنا. ہم میں سے کسی کو کیا پتا کس کا ہے. اب ان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست دیکھیں، ان کا علم دیکھیں. فرمایا ٹھیک ہے فیصلہ کر دیتا ہوں. کہا ایسے کرو تلوار لے جاؤ اور اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو. کیا کر دو؟ 2 ٹکڑے کر دو. اب سارے پریشان ہو گئے، اب کیا بنے گا؟ بچے کے 2 ٹکڑے، یہ کون سا فیصلہ ہے؟ اب جب آپ نے کہا نا اس کے 2 ٹکڑے کر دو، جو ماں تھی نا جس کا بیٹا تھا اس نے کہا اے علی ایسا نہ کرنا، یہ بیٹا میرا ہے لیکن یہ اس کو دے دے. اگر 2 ٹکڑے ہو گئے تو دیکھ ہی نہیں سکوں گی، اور اگر اس کے پاس رہا زندہ تو رہے گا، کبھی کبھی جو ہے چہرہ ہی دیکھ لیا کروں گی. ماں تھی نا تڑپ اٹھی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فوراً فیصلہ فرما دیا، فرمایا اسی عورت کا بیٹا ہے اس کو دے دو. کمال فیصلہ فرما دیا. 2 عورتیں آ گئی، دعویٰ ان کا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، اور دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ بیٹا جو ہے وہ میرا ہے. اب یہ بھی فیصلہ کو آسان نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فیصلہ فرمایا ایسے کرو بھئی، دونوں عورتوں سے کہا ان کو ایک جیسے برتن دے دو
اور انہیں کہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنا اپنا دودھ نکال کے لے کے آؤ. وہ عورتیں دودھ لے کے آئی. فرمایا ان کا وزن کرو. وزن کیا, ایک کا وزن دودھ برابر ہے لیکن ایک کا وزن زیادہ ہے, ایک کا کم ہے. فرمایا جس کا وزن زیادہ ہے دودھ کا اس کا بیٹا ہے, اور جس کا وزن کم ہے دودھ کا فرمایا اس کی بیٹی ہے. پوچھا گیا علی فیصلہ کہاں سے کیا؟ فرمایا قرآن سے کیا. فرمایا قرآن سے کہاں سے کر دیا؟ فرمایا قرآن میں آپ نے پڑھا نہیں ہے وراثت میں لڑکے کو ڈبل حصہ ملتا ہے اور لڑکی کو نصف حصہ ملتا ہے. اللہ نے بھی لڑکے کو ڈبل دیا ہے, لڑکی کو نصف عطا کیا ہے. یہ اللہ نے انہیں علم جو ہے وہ عطا فرمایا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے خوب خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.